السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک. میں ہوں عادل عباسی. آج 16 دسمبر ہے. سقوط ڈھاکہ 16 دسمبر 1971 کو ہوا جب پاکستان دو لخت ہوا، اور پاکستان کے دو لخت ہونے کے بعد ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں قائم ہو گئیں جس سے ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھ کر مستقبل میں ایسی حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت تھی جس کے ذریعے پاکستان کا نظم و نسق بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. لیکن کیا ہم نے کچھ سبق سیکھا؟ کیا ہم اب تک اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکے ہیں یا کچھ سمجھ سکے ہیں کہ جو سیاستدانوں کا دانا نہ ہونا یا پھر فوجی قیادت کا جو ہے وہ سیاسی معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر سمجھ کر چلنا اور چلانا پاکستان کے لیے ایک ہزیمت کا بھی باعث بنا، نقصان بھی ہوا پاکستان کو، اور جس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ پاکستان ڈیفینسو بھی ہو گیا، سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا. تو کیا ایسی کوئی حکمت عملی ہمارے سیاستدانوں نے یا پھر ماضی کی جو فوجی قیادت بھی اگر ملٹری کو بھی ہوئے اس کے بعد ان فوجی آمروں نے بھی اس کو سمجھا یا سیکھا؟ اس پر بھی ہم تھوڑی آج بات کریں گے. اور اس کے علاوہ کچھ جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک دیرینہ مطالبہ تھا 4 حلقوں میں، انہوں نے کہا کہ وہ دھاندلی سے آغاز کرتے ہیں، اس کی کنفرمیشن کا ویریفیکیشن کرواتے ہیں، کیونکہ ان کا تو یہ خیال ہے کہ یہ ریگڈ ہیں الیکشن، پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ ریگڈ ہیں الیکشن. تو ان کی دھاندلی کی جو ہے وہ سماعت منظور ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جمہوریت کی طرف جو ہے یہ ایک قدم قرار دیا ہے. اس پر بھی ہم آج جو ہے وہ تھوڑی بات کریں گے. 2 حلقے جو ہیں ان پر کہا جا رہا ہے، ایک تو خواجہ سعد رفیق صاحب جو وزیر ریلوے ہیں ان کا حلقہ NA 125، اور جو لودرا کا حلقہ جو صادق بلوچ صاحب NA 156 انہوں نے ون کیا تھا، جس میں جہانگیر ترین صاحب ان کے مد مقابل تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور خواجہ سعد رفیق صاحب کا حلقہ جو تھا لاہور کا. ان 2 پر جو ہے وہ ابتدائی طور پر اس کی سماعت ہوگی ویریفیکیشن سے متعلق. اس کے علاوہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب خوب برس رہے ہیں. ہم دیکھ رہے 2-3 دن سے عدم موجودگی پر وزراء کی پارلیمنٹ کے اندر. انہوں نے کہا اتنی بے بسی میں نے ماضی میں جو ہے کبھی بھی ایوان کے اندر نہیں دیکھی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اظہار تشویش بھی کیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف صاحب کے سامنے، اور باز پرس بھی کی ہے کچھ وزراء کی اور اراکین کی کہ جی آپ جو ہے وہ پارلیمان میں موجود کیوں نہیں ہوتے. اور یہی اپوزیشن کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ذرا آ کر نظارہ کر لیں پارلیمنٹ کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حاضری کتنے فیصد ہے. اور خود پرائم منسٹر سے متعلق بھی لوگ سوال اٹھاتے پھر رہے ہیں کہ جی ان کی حاضری کتنی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اراکین پر تو خیر چودھری نثار صاحب خود ہی برس بھی رہے ہیں. آج تو یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ جناب حلال کر لیں، پتہ کر لیں اپنا TADA کہ وہ حلال ہے یا نہیں ہے اگر آپ جو ہے وہ ایوان میں موجود نہیں ہیں. اور وزراء کی حاضری کمپیوٹرائز کرنے کا بھی فیصلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے شیخ روہیل اصغر صاحب، ممبر قومی اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز صاحب کا تعلق ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب. سمسام بخاری صاحب سابق اسٹیٹ منسٹر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تھوڑی دیر میں علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی ہمیں جوائن کریں گے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. ویلکم بیک. سب سے پہلے شیخ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. ہم نے پہلا حصہ جو ہے وہ ذرا سقوط ڈھاکہ پر بات کرتے ہیں. کیا ہم ہماری سیاسی جماعتیں اور یہ کہہ لیں کہ جو ڈکٹیٹرز کی بھی حکومت آئی یا رہی وہ کچھ سبق سیکھ سکی اس واقعے سے جس کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا؟ آج ظاہر ہے 16 دسمبر ہے 1971 کو جب ہم نے یہ دن دیکھا. ہم نے کچھ سیکھا ہے اس سے سبق یا ابھی بھی ہم اسی ٹریک کے اوپر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل یہ مت سوچئے گا کہ ہم 2 صاحبان آپ کے تیسرے ابھی نہیں آئے مہمان، تو یہ نہ سوچئے گا کہ چونکہ میرا اور شام کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. میں ایک بات یقین سے کہتا ہوں کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ کم از کم اس طرح کے کام نہیں کرتے جو ڈکٹیٹرز کرتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسا تباہی والا موڑ نظر آئے گا جس سے کہ ملک پاکستان کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی، بارہا کی گئی. سقوط ڈھاکہ کا دیکھ لیجیے آپ. اس وقت کے بھی جو طالع ازواں تھے انہوں نے
ایک ایسا کام کیا جس کو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر عوام نے کوئی مینڈیٹ دیا ہے تو عوام کا وہ مینڈیٹ یا عوام کی رائے کو تسلیم کرنا چاہیے تھا, اور تسلیم کرنے کے بعد وہ جس کا حق تھا وہ حق آپ اگر ادا کر دیتے تو یہ واقعات روح پذیر نہ ہوتا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ہم نے کیا سیکھا, اگر آپ یہ کہیں کہ پولیٹیکل میچورٹی, تو عادل عباسی صاحب ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا, میری نظر میں تو ٹائم لگے گا. وہ بھی اس صورت اگر یہ سلسلہ چلتا رہے. پچھلے 5 سال جو ادوار گزرے 2008 سے لے کے 2013 تک, میرے خیال میں جتنی بڑی جماعتیں تھیں بشمول پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, بے انتہا تانے, بے انتہا انگلیاں اٹھتی رہیں, باتیں ہوتی رہیں, اور فرینڈلی اپوزیشن کا نام بھی دیا جاتا رہا. لیکن اس وقت یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے, کیوں اس معاملے کو اتنے بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ, مزاج کے ساتھ, بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ ہم اس وقت یہ چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ جو بڑی مشکل اور بڑی قربانیوں کے ساتھ, اور میں یوں کہوں کہ میری جماعت کے سربراہ کو یہاں سے ملک بدر کر دیا گیا, اور سمسام کی جو لیڈر تھی ان کو بے دریغ چلنی کر دیا گول. شیخ صاحب, لیکن جب یہ بیان آپ دیکھتے ہیں کہ تم اس طرف اور ہم اس طرف, اور آج بھی اگر جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی طرف سے اگر یہ آواز آتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ توجہ نہیں دی جاتی, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو چاہے وہ بلوچستان ہو, تو پھر اس وقت کیا یہ سوال نہیں اٹھتا کہ ہم نے اب تک کیا اس سے سبق سیکھا؟ بالکل نہیں. دیکھیں, اب میں آپ کو گزارش کروں, بلوچستان سے جب یہ آواز آتی تھی کہ ہماری جو اوریجنل لیڈرشپ ہے ان کو بلوچستان کی حکومت سے محروم رکھا جاتا ہے, اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ یہ سیاسی حکومت کا ہی ایک طرح امتیاز ہے کہ انہوں نے ان کی حکومت نہ بنتے ہوئے بھی ان کو لٹا دی تاکہ تھوڑا سا پیسیفائی کیا جائے. جن وزیر اعلیٰ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو مسنگ پرسن کے معاملے پہ کہتے ہیں کہ میں تو بے اختیار ہوں, میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں. بالکل میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. سر یہ ان کی حکومت کیسے ہوئی؟ نہیں, وقت لگے گا. وہ ٹھیک فرما رہے ہیں, میں ان کی اس بات کو کوئی انکار نہیں کر رہا, اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو تھوڑا وقت لگے گا. سمسام بخاری صاحب نے کوئی سبق سیکھا ہے یا ابھی بھی ہم وہی غلطیاں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں آج پاکستان کے لیے جو آج کا دن ہے, اس سے زیادہ سیاہ دن پاکستان کی تاریخ میں نہیں گزرا. ملک 2 لخت ہوا تھا. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, شیخ صاحب نے بڑے پیار سے تحمل کے ساتھ وہی بات کی ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں, مگر اگر ایک لفظ میں جواب دوں تو ہم نے یہ سبق نہیں سیکھا. اگر یہ سبق سیکھا ہوتا تو جو حالات آج بلوچستان میں ہیں وہ نہ ہوتے. دوسرا, میں گاؤں کا آدمی ہوں, گاؤں میں رہتا ہوں, شہروں میں بھی, اور ویل ٹریولڈ ہوں ود ان پاکستان. اب یقین کیجئے کہ جو ہمارا پنجاب کا بالکل ایک گاؤں میں آدمی بیٹھا ہوا ہے نا, اس کے ذہن میں جس طرح بھی یہ پڑا ہوا ہے, یہ پڑا ہوا ہے کہ پنجاب قربانی دے رہا ہے. اور آپ جب سندھ میں جاتے ہیں تو سندھ والے ہاری کے کسان کے یہ ذہن میں ہے کہ پنجاب زیادتی کر رہے ہیں. بلوچستان کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی کہہ رہا ہے پنجاب زیادتی کر رہا ہے. خیبر پختونخوا کے پاس جاتے ہیں تو وہ کبھی کبھی پنجاب اور کبھی کبھی سندھ کو بھی ساتھ رگڑا دے دیتے ہیں, مگر پنجاب کو ضرور دیتے ہیں. اب یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ سیاستدان نہیں چاہتے, کبھی نہیں چاہتے, کیونکہ سیاستدانوں کے لیے پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, کوئی اور جماعت ہو, یہ تمام جماعتیں ہر جگہ ریپریزنٹ کرتی, اور یہ نہیں چاہیں گی کہ یہ ایک ہی صوبے تک محدود ہو کے رہ جائیں. لہٰذا یہ درس ہمارا نہیں ہو سکتا. مگر آپ کوئی منافقت کرے آ کے اور ہمارے لوگ یہ کہیں کہ یہ ڈیوائیڈ نہیں ہے تو غلط بات ہے. یہ ڈیوائیڈ گراس روٹ لیول پہ موجود ہے, اور جب یہ تباہی ہوتی ہے اور جب ملک 2 لخت ہوتے ہیں یا باؤنڈریز خدا نخواستہ خاکم بدہن تبدیل ہوتی ہیں باؤنڈریز, تو پھر باؤنڈریز جب تبدیل ہوتی ہے تو یہی لوگ کرتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے سپریشن, حقوق کا نہ ملنا, ایک خاص طبقے کی پذیرائی. اور یہ اگر ٹھیک ہوتا ہے, مثلا اگر 79 کا ضیاء اللہ کہا کہ وہ انتخاب نہ کراتا غیر جماعتی اور ہم برادریوں میں اور فرقہ واریت میں نہ بٹتے تو شاید حالات آج بہتر ہو رہے ہوتے. تو اگر جمہوریت تسلسل سے چلتی رہے اور یہ بین کیا جائے, اس کو پارٹی کے نقطے سے رکھنا لیجیے. ایک لفظ کہہ دیں, میں پارٹی کا تو کہہ نہیں رہا, پاکستان میرا اگلا سوال جو میں کرنے جا رہا ہوں, مجھے ایک لفظ کہہ رہے ہیں, یہ ضروری ہے لوگوں کو. یہاں پہ جس طرح بین ہے نا جی,
کہ 62-63 میں آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے. یہ اب خدا کو پتا ہے کہ حلف دیں تو 62-63 میں کتنے پورے اترتے ہیں, لیکن دیٹس another debate. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک باقاعدہ لیجسلیشن ہونی چاہیے جو ہمارے, میں تو اب پارلیمنٹ میں نہیں ہوں, لیکن جو بھائی بیٹھے ہیں اگر یہ تمام جماعتیں مل کے ایک یہ کر لیں کہ جو برادریزم کا اور فرقہ واریت کا نعرہ لگائے گا اس کو ساری عمر اس پہ پابندی لگے گی, پھر جا کے کوئی اتحاد ہوگا. لشکر کا اور گروپس کا مظاہرہ نہ کریں, ایک قوم کا مظاہرہ. بالکل, بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ برادریزم جو ہے اور فرقہ واریت کی بات, بلکہ آپ کے آئین اور قانون میں یقینی طور پر نہیں ہے. ابھی میں کہہ رہا ہوں وہ شکے موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر اگر آپ اس قسم کا کھیل کھیلتے ہیں تو اس پر ریاست کو ریئیکٹ کرنا چاہیے, رسپونڈ کرنا چاہیے. ہو رہا ہے, میں پیپلز پارٹی سے ہوں, شیخ صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں, آپ ایمانداری سے ہم سے پوچھیں کہ یہ انتخاب کس پہ لڑا جا رہا ہے, یہ جو بلدیاتی اس وقت. میں اس پہ ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, میں ذرا اگر آپ بریف کامنٹ کر سکیں اس پر کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی اگر اس وقت وہ مینڈیٹ تسلیم کر لیتے جو مشرقی پاکستان کو ملا تھا اور تم اس طرف اور ہم اس طرف کا نعرہ نہ لگاتے, تو جس طرح ہم نے 79 میں ذوالفقار ضیاء الحق کے بارے میں کہا, شاید اس وقت بھی ہمیں یہ نقصان نہ ہوتا اگر ہم تسلیم کر لیتے بجائے کسی اور کے آگے سرنڈر کرنے سے. بہتر نہیں تھا تاریخ کو اگر ہم مسخ کریں اور کانٹیکسٹ سے ہٹ کے بات کریں تو اور بات ہوگی. بھٹو صاحب نے سر یہ نہیں کہا تھا, میں اس طرف بات کو نہیں لے کے جانا اگر ایک جملے میں آپ کہتے ہیں نہیں کہا تھا. میں آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس طرف بات کو نہیں لے کے جا رہا ہوں, لیکن ہر چیز کا جیسے اب بلوچ ہے, اب کل ڈاکٹر مالک صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے مجبوری کا اور معذوری کا اظہار کیا. اب بگٹی صاحب ہیں وہ روز کچھ کہتے ہیں, مگر پاکستان کے لیے انہوں نے آخر کہا اگر بھٹو صاحب نے کوئی ایسی بات کرنی ہوتی تو پھر جو قیدی وہاں سے آئے اور جس طرح آئے وہ پھر بھٹو صاحب نہیں کوئی اور لاتا. بات یہ ہے بہت سارے اکثریت کس کے پاس, مجھے 1 منٹ بات سن, بہت سارے معاملات بھائی ایسے ہیں آج بھی کوئی مانے یا نہ مانے اس کا جواب شاید نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے, میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. کیوں نہیں جواب ہوگا؟ شیخ صاحب نے ذرا میٹھے طریقے سے آپ کے سوال, شیخ صاحب خود اس جماعت سے منسلک رہے ہیں پہلے, مجھے اس پہ کوئی شیخ صاحب نے یہ بات ضروری نہیں, آج میری جگہ اینکرنگ کے فرائض سے میں گزارش کروں, ضروری نہیں عادل کہ ہر آپ کے سوال کا جواب آ جائے بس ہو. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, بڑی ویلڈ بات. علی محمد خان صاحب نے سوال یہ 16 دسمبر یا جس طرح کا جواب آپ چاہیں اس طرح کا آ جائے. نہیں, میں تو میرے چاہنے سے تو یہ نہیں ہوتا. بہرحال سوال کا جواب وہی آنا چاہیے. وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ سوال کا جواب چنے کا جواب گندم تو نہیں ہوگا نا. تو میرا خیال ہے میں ایک مثال کے طور پر بات, مگر کانٹیکسٹ کو دیکھ کے یہ درست بات ہے. علی محمد خان صاحب, ہم نے کچھ سیکھا ہے سقوط ڈھاکہ سے یا ابھی بھی ہم اسی روش پہ ہیں؟ میں تو کھل کر یہ سوال کر رہا ہوں کہ چھوٹے صوبوں کی محرومی جو ہے وہ چیخ چیخ کر یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم پہ توجہ دیں, اور ظاہر ہے ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں, خاکم بدہن ہمیں وہ دن دوبارہ دیکھنا پڑے. لیکن بہرحال جب معاملات جس طرح بخاری صاحب نے بھی کہا کہ جب اتنی نہج پہ پہنچ جاتے تو آپ کچھ بھی امید رکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نعبد و یا نستعین. میرے خیال میں آئی ایگری ود مائی 2 ایلڈرز کہ یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ نہیں سیکھا, لیکن جتنا سیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں سیکھا. نہیں, بخاری صاحب کہہ رہے ہیں نہیں سیکھا. ضروری نہیں ہے وہ میرے سے اتفاق کریں. نہیں, میں کہا میں دونوں سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں, یہ بات ہر 16 دسمبر پہ کہی جاتی ہے اور اخباروں میں لکھا جاتا ہے, میڈیا پہ بولا جاتا ہے, اسمبلی سے آواز اٹھتی ہے اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. سیکھنا تو تب ہے نا جب ہم اس پہ عمل کریں, کیونکہ اللہ حضور بھی جب ہم سے پوچھیں گے, جب ہمیں دوبارہ ریسلیکٹ کیا جائے گا تو 3 سوال ہی پوچھیں گے, کوئی پورا پلندہ نہیں کہ جوانی کیسے گزاری, علم دیا تھا اس پہ عمل کیا کہ نہیں, اور پیسے کے ساتھ کیا کیا. تو یہ علم ہے نا جو پیچھے مڑ کے ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. اس پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا, میں تھوڑا ہسٹری کا چھوٹا ادنا سا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. اس میں ہم فنگر پوائنٹنگ کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے کر دیا, اس کی وجہ سے. وہ دیکھیں یہ کڑی تھی مختلف واقعات کی جو جڑتی چلے گی. سب سے بڑی جو ہم نے غلطی کی وہ ہم نے یہ کی کہ دیکھیں, جب ہم نے آزادی حاصل کی تو پاکستان کو سرزمین بے آئین ہم نے چھوڑ دیا. ہمارا اپنا کوئی آئین ہم نہ بنا سکے وقت پہ, اس کی ذمہ داری تو کسی اور کا ہے. وہ ایک زیادہ پیچھے جا رہے ہیں. میں گزارش یہ کر رہا تھا, یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی, پھر وہ معاملہ طرف سے جائے گا. لیکن اگر آپ نے جس طرح ہم فنگر پوائنٹ کرتے ہیں, اگر ہم یہ کام نہ کریں جب تک ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوتا نا, اس وقت تک آپ کسی واقعے سے متعلق سبق حاصل نہیں کر سکتے. بھائی صاحب, سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے the will of the people should prevail. ایسا ہی ہے نا,
لیکن ہم جو لیڈران صاحبان ہیں، جو ہماری قوم کے لیڈران ہیں، وہ ہمیشہ اپنی مرضی اپنے عوام پہ ٹھوستے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کا جواب جو ہے وہ میں نے لے لیا. میں ذرا ذمہ داروں آپ کو یہ عرض کیا نا کہ عادل، اس میں جب تک یہ پروسیس ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہنا چاہیے، اس سے آپ پہ ایک تو میچورٹی بہتری پیدا ہوتی ہے، اور ووٹرز میں بھی آپ دیکھیں ووٹرز میں بھی میچورٹی آتی جا رہی ہے. اب یہ ایک الیکشن آپ کے سامنے آیا ہے، جب دوسرا آئے گا اور زیادہ میچورٹی آئے گی، تیسرا آئے گا اور زیادہ، پھر آپ کو سیکھنے یا یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، تب آئے گی جب پارٹی کی بنیاد پہ کرائیں گے. تھوڑا سا یہ تو آپ کو دیکھنا نہیں، شمشان بخاری صاحب کا نقطہ بہت ویلڈ ہے. یہ جو برادری سسٹم یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے، یہ فرقہ واریت یہ ہمارے لیے نقصان ہے. شمشان نے جو بات کی نا وہ بھی ایک علیحدہ آپ کا ایشو ہے، وہ بھی آپ بحث کر لیں. نہیں، بالکل درست نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ جب تک ہم اس چیز سے باہر نہیں آئیں گے نا. آج بھی یہ چیز 2013 میں بھی پاکستان کا انتخاب برادری سسٹم پہ انحصار کر رہا ہے. آپ مجھے ایک سمجھانے کی کوشش کر لیجئے، شمشان مجھے سمجھا دے کہ پیپلز پارٹی نے اتنی قربانیاں دینے کے بعد آپ اپنی حکومت میں آئے اور اس کے بعد آج آپ پھر اسی کنفیوژن کے شکار ہیں. بلوچستان کے چیف منسٹر وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بے بس ہوں. تو اس سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں؟ یہ حاصل کرتے ہیں کہ آپ پاس ابھی تک جو ریئل پاور ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. نہیں، وہ تو ایڈمیشن ہے ان کا اس بات. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. تو وہ چیز کن کو سپورٹ کرتی ہے؟ یہ جس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم، وہ سپورٹ کس کو کرتی ہے؟ وہ تو ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے جن لوگوں نے اس پہ نظر رکھی ہوتی ہے کہ ہم نے اس طرح اس کو نہیں. لیکن اس کا شکوہ تو میاں صاحب بھی کرتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا، کبھی وہ کسی اور طرف حوالہ دیتے ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس کو آپ یوں کر لیجئے، میری بات شاید تھوڑے عرصے کے بعد سمجھ آئے گی کہ جب تک یہ سلسلہ نہیں چلے گا، آپ عوام کو ڈیلیور نہیں کریں گے، آپ کی قوت جو ہے عوام نہیں بنے گی، آپ اسی کنفیوژن کا 200 روپے کے ٹماٹر میں اور 99 کے ڈالر کو 102 لے جا کے تو ہم لوگوں کو نہیں سمجھ جا سکیں گے. لوگوں کو سمجھ جب آئے گی جب ڈیلیور کریں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ آپ اگلی بات کر لیں تو 200 کے ٹماٹر پہ بھی بات کر لیں گے. مگر یہ بات ٹماٹر میں آپ کا ہاتھ ہے. یہ ان کی وہ چونکہ ذمہ دارہ ہے نا جی، وہاں سے اگتا ہے، جو چاہے قیمت لگا لیں. ٹھیک. اور ٹریڈر کھاتا ہے، ذمہ دار کو کچھ نہیں ملتا، وہ ان کا آتا ہے. میں گزارش یہ کروں گا. خیر، یہ تو عذرا تفنن بات ہوئی. دو چیزیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. جب تک آپ کسی مسئلے کی روٹ تک نہیں پہنچیں گے کہ وہ پیدا کیسے ہوا، آپ کو بنگلہ دیش جو آج ہے، جس کو ہم کبھی مشرقی پاکستان کہتے تھے، یہ آپ کو 1956 سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا چیزیں وہاں سٹارٹ ہوئی. اب اگر ہم بات کریں گے تو بلیم گیم میں جائیں گے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم انسرجنسی کا نام دے کے لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ دبتے نہیں ہیں. اور پھر یہ ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا. بلوچستان کا معاملہ بھی آج کا نہیں ہے. آپ دیکھیں 1962 میں 1977 میں بلوچستان میں مسائل آئے یا نہیں آئے. کل بھی جو ہے ڈاکٹر عبد المالک صاحب جو سمجھدار آدمی ہیں، واقعی سمجھدار آدمی ہیں، ان کی گفتگو میں بے بسی کا اظہار تھا. وہ یہ کہ میں کوشش کر رہا ہوں لوگوں کو ٹیبل پہ لانے کی. لیکن میں ذرا قطع کلامی ہوتی ہے. میں اسی کا جواب سے لینا چاہتا ہوں. مجھے ذرا یہ سمجھا دیں. میں ذرا یہ سمجھنا چاہتا ہوں. آپ نے تو 5 سال حکومت کر لی. میں گزارش سن تو لینا. بیماری شمشان صاحب سے یہ پوچھ لیجیے کہ 5 سال میں بلوچستان کو کتنے اربوں کے فنڈز ڈیولپمنٹ کے. میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں. آغاز حقوق بلوچستان سے آپ غور کیجیے عادل. یہ میں آپ کو گزارش. روہیل بھائی، اگر آپ مجھے بات کر لینے تو سن لیں. میں نے کبھی، جس وقت میں خود منسٹر تھا کیبنٹ کا، میں نے کبھی پارٹی کو یا پالیسیز کو انڈیو ڈیفینڈ نہیں کیا. میں اپنی ذہن کے مطابق پوری تاریخ کو آیا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جو 5 سال میں ہمیں اچیو کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے. ہم نے نتیجہ بھگت لیا. ساتھ میں یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے. فنڈز جو ہیں، فنڈز چلے گئے. فنڈز صرف فنڈز جو ہے نا، فنڈز کے ساتھ ان کو عزت نفس، غیرت، یہ سب کچھ دینی ہے جو تنہا سیاسی حکومتیں نہیں کر سکتی. یہ بھی نہیں کر سکیں گے، کوئی نہیں کر سکتا. لیکن وہ آپ کے فنڈز پینیٹریٹ کر گئے، گراس روٹ تک چلے گئے، نہیں جا سکے. جس طرح جانے چاہیے تھے نہیں گئے. جس طرح جانے چاہیے تھے نہیں گئے. لیکن میں آپ کو ایک اور عرض کرتا ہوں کہ پنجاب کی ڈیولپمنٹ کا اور باقی صوبوں کی ڈیولپمنٹ کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. یہاں پہ لوگ آپ کو کوسچن کر لیتے ہیں کہ کہاں جاتے ہیں، کہاں گئے.
یہاں پہ چلے گئے. لوگوں کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. فنڈ کے ساتھ لوگ ووٹ اپنے کا فیصلہ نہیں کرتے. اپنا میڈیا کا بہت بڑا رول ہو گیا ہے. میڈیا نے بہت زیادہ مدد کی ان کی جماعت کی, یا ہمیں رگڑا دیا زیادہ. ٹھیک ہے, ہم میں جو کوتاہیاں تھی وہ دی, مگر اس کا اثر ہو گیا. عمران خان صاحب کا جو گرنا تھا وہ اس کے بعد میڈیا کے کچھ چینلز نے آپ کو پارٹی نظر آئے. کوئی ایسی بات تھی. میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئیڈیالوجی جو ہے نا, جب تک ہم ووٹ آئیڈیالوجی پہ نہیں دیں گے, آئیڈیاز پہ نہیں دیں گے, نظریات پہ نہیں دیں گے, ہم ایک قوم کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. آئیڈیالوجیز کو تو خود لیڈران آج کل فالو نہیں کرتے نا. میں تو آپ کی ہر بات سن رہا ہوں, لیکن آئیڈیالوجی, پرائیویٹائزیشن, نیشنلائزیشن کی پالیسی بھٹو صاحب کی تھی. دیکھیں, میں اپنے حلقے میں فیصلہ کر رہا ہوں. نیشنلائزیشن کی پالیسی بھٹو صاحب کی تھی, بالکل تھی. گیلانی صاحب اس پہ تنقید کرتے رہے, وہ کہتے رہے جی غلط ہوا جو بھی. وقت بدل گیا نا, تو سر آئیڈیالزم بھی, ان کا آئیڈیالوجی بھی چینج ہو گئی نا. پیپلز پارٹی اس شکل میں نہیں ہے جس طرح تھی. تو سر یہی سوال ہے نا, اس کا مطلب یہ کہ جب وہ شیپ بدل جاتا ہے آئیڈیالوجی میں بھی پھر فرق پڑتا ہے نا. آپ ابھی آئیڈیالوجی پر کہاں تک رہ سکتے ہیں؟ 10 دن اس پہ بحث کرتے رہیے, معاملہ یہی رہے گا. معاملہ جو میں نے آپ سے گزارش میں کر ذرا عقل جو فہم ہے مجھے تھوڑی سی, جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے آپ اس پہ اچیو نہیں کر سکتے. یہ ایک خواہ ایک بات اور گلہ کیا جاتا ہے. عادل, بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ بلوچستان میں جو معاملات تھے, آگ لگی ہوئی تھی, بلوچ ناراض تھے یا ناراض تھے, میری ایک گزارش, ناراض تھے, ناراض ہیں, تو بھٹی صاحب کو مارنے کی کیا ضرورت تھی اس میں جو ہے وہ ایک بریک, ناظرین بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پی ٹی آئی کی جو 4 حلقوں میں دھاندلی سے متعلق درخواست تھی اس کی سماعت منظور ہو گئے. 2 حلقوں سے متعلق جو ہے وہ ابتدائی طور پر کہا گیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اور تحریک انصاف کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ جی یہ جو ہے وہ جمہوریت کی طرف ایک قدم ہے اور بڑے خوش آئند قرار دیا ہے. ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. خوش آمدید ناظرین. خواجہ سعد رفیق صاحب کا حلقہ NA 125 اور لودھرا صادق بلوچ صاحب جہاں سے جیتے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے NA 154, ان 2 حلقوں کے اوپر جو ہے وہ سماعت منظور کر لی گئی ہے جو دھاندلی سے متعلق تحفظات تھے پاکستان تحریک انصاف کے. سب سے پہلے میں ذرا علی محمد خان صاحب کے پاس جو ہے وہ اس حصے میں چلا جاؤں. آپ نے کہا جی یہ جمہوریت کی طرف بڑا اچھا قدم ہے اور بڑا خوش آئند اور احسن اقدام اس کو آپ نے قرار دیا ہے. اب آپ کی تسلی ہو گئی ہے کہ یہاں سے معاملہ جو ہے وہ اب حقیقت کی طرف جائے گا؟ بھائی صاحب آئی ڈونٹ نو کہ اس پہ بھی کامنٹ کرنا کتنا مناسب ہوگا, کیونکہ بینگ اے لائر میں کہوں گا کہ اٹس اے سب جوڈیس کیس. وہ تو اس وقت جب وہ نکل رہے تھے بات کی تھی. اتنا میں کہوں گا کہ خوش آئند قدم ہے. اور عمران خان نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے بھی یہی بات کی کہ سسٹم کو ہم ڈیریل نہیں کرنا چاہتے, نہ ہم چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آئندہ الیکشن ہو, آئندہ الیکشن پہ اس قسم کے جو لوگوں کے جو الزامات ہیں, جو ریزرویشن ہیں, وہ نہ ہوں. کیونکہ اس پہ صرف ہمارے تو نہیں, پیپلز پارٹی کے علیحدہ, JUI کے علیحدہ, اور ایون PMLN کے بھی ہیں اس پہ ریزرویشن, ان کے بھی تھے اس الیکشن پہ. یہ الگ بات ہے کہ فائدہ ان کو زیادہ ہوا. جو بات جو عمران خان کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ دیکھیں مثال بھی آپ کے سامنے ہے. ہندوستان میں 40-45 کروڑ بندہ گیا, انہوں نے ووٹ کیا اور اس پہ کسی قسم کا کسی کو کوئی اعتراض نہیں. جو ہار گئے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے کیوں, کیونکہ سسٹم کو کلیئر دیا ہے. یہی وہ وجہ تھی. میں اس بات کی طرف آنا چاہوں گا کیونکہ مجھے میری بات پوری نہیں ہو سکی تھی 16 دسمبر پہ, کہ اگر یہ سسٹم آج بھی ہم نہ دے پائیں, جس طرح سر آپ نے بات کی نا کہ ہم کوئی سیکھ پائیں, تو یہی سیکھنا ہے نا کہ ہم کم از کم سسٹم کو پراپر دے جائیں. چاہے ہم نہ جیتے لیکن عوام تو جیتے. دیکھیں اس وقت اگر عوام کی ول کو دیکھا جاتا, اور اپنی جو شروع میں نے بات کی نا کہ ول آف دا پیپل اور ول آف دا لیڈر نے ہمیشہ اپنی ول جو ہے وہ عوام پہ امپوز کی ہے. اور آج بھی آپ اس کی ثمرات دیکھ لیں. اگر کل کسی نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ادھر ہم ادھر تم, تو آج کیا حالت ہے؟ آج کیا یہ جاگ پنجابی جاگ والے نعرے نہیں ہیں؟ یا پختونخوا میں پختونخوا کے نام پہ, پختونوں کے نام پہ لوگ سیاست نہیں کرتے؟ سندھ میں آج مجھے کل ایک بیان سن کے بڑا افسوس ہوا کہ دیکھیں آپ اس پہ فخر محسوس کریں کہ آپ مسلمان ہیں, آپ پاکستانی ہیں. یہ چھوڑیں یہ بات. بلاول بھٹو زرداری صاحب فرماتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سندھ دھرتی کا بیٹا ہونے پہ فخر ہے. ٹھیک ہے, ہمیں فخر ہونا چاہیے جو جدھر سے ہم پیدا ہوتے ہیں, لیکن یہ کون سا, کس طرف آپ قوم کو پھر دھکیل رہے ہیں؟ دیکھیں سندھ کارڈ, بلوچ کارڈ, پنجابی کارڈ, یہ کارڈ مارڈ کی سیاست چھوڑیں, پاکستان کی بات کریں. آپ کو پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے. اور یہ جو آج جو ایک مجھے بڑا افسوس ہوا, دیکھیں ویتنام میں امریکہ نے کون سا ظلم ہے جو امریکہ نے ویتنام میں نہیں کیا. اپنے بھی 59,000 بندے اپنا بھی مروایا, لیکن وہ لوگ
جو ویتنام میں امریکہ کے لیے لڑے وہ ویتنامیز جو ویتنام کے غدار تھے ان کو بھی امریکہ نے اعزاز دلوایا, ان کو بھی عزتیں دلوائی. اور دوسرے جنگ عظیم میں برطانیہ کے لیے جو سب کانٹیننٹ کے جو برصغیر کے لوگ ہندو مسلم اور سکھ جو لڑے, جو تقریباً 70-75 کے قریب وفات ہوئے, ان کو اعزاز باقاعدہ دیا جا رہا ہے. تو آج ایک ایسا بندہ, وہ اگر 71 کے بعد 16 دسمبر کے بعد اس بندے نے کچھ کیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن 16 دسمبر تو متحدہ پاکستان تھا نا. تو 16 دسمبر تک جس بندے نے متحدہ پاکستان کو جڑے رکھنے کے لیے کوششیں کی ہیں ملا عبد القادر نے, تو اس کو تو ہمیں اعزاز دینا چاہیے. چودھری نثار صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں نثار صاحب کی بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن تھوڑی ریزرویشن کے ساتھ. قومی اسمبلی میں آ کے ان کے حق میں ریزولوشن پاس کرنا اور بات ہے, لیکن جب وہ کال کوٹلی میں پڑا تھا بندہ, اس کے لیے پاکستان کی حکومت نے کیا کیا؟ کوئی احتجاج کیا, کوئی کوشش کی بچانے کی؟ نہیں, یہ اب آپ معاملہ دوسری طرف لے آ رہے. دیکھیں, ایک ملک کا قانون ہے, آئین ہے, اس کا نظام ہے, ان کی عدالتیں ہیں. دیکھیں انہوں نے, دیکھیں چودھری نثار صاحب کا جو نقطہ تھا وہ بڑا ویلڈ ہے. انہوں نے کہا جی میں نے جس عبد القادر ملا قوم کے لیے لڑتے ہیں, جو آپ کی قوم کے لیے کوشش کرتے ہیں, ان کی زندگی بچانا ہم پہ فرض ہے. ہندوستان پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ جب ہجرت کر کے آتے تھے, کچھ وہاں رہ گئے, کچھ یہاں آئے. آپ اب ہندوستان کے آئین اور قانون میں مداخلت نہیں کریں گے نا. میں اگر آپ اجازت دیں, دیکھیں پوائنٹ انہوں نے بڑا اچھا, جو بات ہے تعریف ہے وہ کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں 16 دسمبر سے پہلے والے ملا قادر کی حمایت میں یہ بیان دے رہا ہوں. اگر وہاں تک جو لگنے سے پہلے اس کو بچانے کے لیے کیا کیا علی صاحب, گزارش تو سن لینا, وہ آپ کے آئین اور قانون سے ماورا بات ہے نا. بھٹو صاحب ادھر کال کوٹلی میں بند تھے, کسی نے پہ چڑھائی نہیں کی تھی, لیکن آپ کی بین الاقوام کی سطح پہ سعودی عربیہ لے لیں, امریکہ لے لیں, سب لوگوں نے کیا ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی اس کو بچانے کی, یا صرف ہم احتجاج اور ماتم ہی کرنے کے لیے؟ دو چیزیں, آپ دو چیزوں کو ملا رہے ہیں. ایک ملک کے سربراہ کے ساتھ ہونے والے معاملے کو آپ ایک جو انسرجنسی تھی, یا یہ کہہ لیں کہ متحدہ پاکستان کے لیے جو وہاں ایک تحریک چل رہی تھی, اس پر لڑنے والے فریڈم فائٹر بھی نہیں ٹرم یوز ہوگی, جو تحریک کے لیے لڑائی دیکھیں پراپر فریڈم فائٹر اس لیے نہیں کہہ سکتے سر, اس میں ہندوستان انوالو تھا سر, اس میں ہندوستان انوالو تھا, مکتی باہنی انوالو تھی, پراپر سر. آپ نے حمود الرحمان کمیشن کا کیا کیا؟ تو چھاپے کب رپورٹ نہیں چھاپے تو صحیح, جس کے گناہ اس کو سزا دیں. آپ یہ بتائیں وہ آئی کب ہے رپورٹ؟ یہی تو ہمیں مسئلہ ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے. یہ ایشو ہے نا, آپ دبا کے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آ گئی نا, اب اس کو لائیں پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں. آپ نہیں کریں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حکومت وقت لائے یا کوئی اور لائے, بالکل لائیں جی, آپ لا ہی نہیں سکتے. جو حقیقت ہے میں آپ سے گزارش کہ آئندہ وہ غلطیاں نہ ہوں. بعض چیزیں یہ ہیں, وہ آپ 16 دسمبر سے پہلے کی بات اور ہے, وہاں پر ہمارا میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ویلڈ چیز ہے. بہت اچھا, آپ کو دنیا میں رہنا ہے اور دنیا کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا. دیکھیں میری بات سنیں, وہاں پہ 16 دسمبر سے پہلے کوئی بھی کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے, جب آپ نے تسلیم کر لیا تو آپ کا گورنمنٹ کا سٹانس اور ہوگا. میری تو حکومت نہیں ہے, مگر گورنمنٹ کا سٹانس اور ہوگا. بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا. دیکھیے 16 دسمبر سے پہلے ملا قادر صاحب ان کی نیشنلٹی پاکستانی تھی. 16 دسمبر کے بعد چونکہ انڈیپینڈنٹ بنگلہ دیش گورنمنٹ تھی, تو ملا قادر صاحب نے بنگلہ دیشی جو نیشنلٹی چھوڑی نہیں, اس کے بعد ان کے پاس بنگلہ دیش کی نیشنلٹی تھی. آپ مذمت کیا کر رہے ہیں, آپ کیوں اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ ملا عمر صاحب نے, ملا قادر صاحب نے پاکستان کی حمایت کی. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان اکٹھا رہے, لیکن وہ نہ ہوا. اس کی کئی وجوہات ہیں, کہ اس کو آپ اسی کو بیس جیسے سیاسی بنیادوں پہ بھی یہاں بھی تنقید ہو رہی تھی پاکستان میں کہ جماعت اسلامی وہاں کیا جو ہے وہ گل کھلاتی رہی ہے. وہ ایشو یہ نہیں تھا, ایشو یہ تھا کہ اس وقت متحدہ پاکستان کے لیے اگر آپ جماعت اسلامی کو دیکھ لیں تو پاکستان بننے سے پہلے جماعت اسلامی کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. آپ کے اپنے ایک فوجی جنرل نیازی صاحب کیا کرتے ہیں, اپنا جو سریق سالی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, اس میں کیا کہتا ہے کہ اپنے فوجیوں کو کہتا ہے کہ what was your score last night, اور ہم اس قوم کی جو ہے مارشل ریس بدل لیں گے. This was what he used to say. لیکن جب تک آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تو ہم نے بھی کی نا, دیکھیں اس رپورٹ کا ہی آپ جب تک کب سیکھیں گے, یہی تو سوال ہے. سوال تو پارلیمان میں حل ہونا ہے. یہ اس وقت سیکھیں گے جب پولیٹیشین جو ہیں وہ میچورٹی کی حدوں پہنچیں گے, تاکہ وہ اپنے معاملات کو یا تو پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کریں, یا ایسا کوئی ایٹیٹیوڈ پیدا کریں جس سے ان قوتوں کو, جو قوتیں صرف اس در پہ ہوتی ہیں کہ ان کو پکڑ لیا جائے اور ختم کر دیا جائے, ان کو موقع نہ دیا جائے. جو بھی ہو جائے, میں کہتا ہوں میری حکومت ہے, اگر غلط کرتی ہے, ڈیلیور نہیں کرتی, تو یہ عوام کا اختیار ہونا چاہیے کہ وقت آنے پر جب الیکشنز ہوں تو وہ حکومت کو
نکال کے باہر کر دیں اس کی اچھا وہ نکال کے باہر کرنے سے یاد آیا آپ نے چیئرمین پیمرا نکال کے باہر کیے وہ بھی دوبارہ اندر ہو گئے آپ نے چیئرمین نادرا باہر کیے وہ بھی دوبارہ اندر ہو گئے عادل کسی نے سوال کیا تھا تو میں پہلا بات تو یہ تھی کہ میرا اپنا ذاتی خیال میں شروع سے کہتا رہا ہوں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تب بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ جتنے آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں اب اپنے دائرہ اختیار میں رہ کام کریں گے تو میرے خیال میں شاید اتنی زیادہ فرسٹریشن پیدا یہ کام دائرہ کار میں ہوا سپریم کورٹ سمجھتی ہے اگر سپریم آپ کورٹ کیا سمجھتی ہے میرے سمجھنے سے کیا فرق پڑے گا سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ کے سمجھنے میں تو یقیناً قانون اور آئین کی انٹرپریٹیشن ہوگی نا آپ کے سمجھنے میں میں گزارش کرتا ہوں عادل کہ فرض کیجئے حکومت وقت نے ایک شخص کو وہاں سے ہٹا دیا یہ اس کا اپنا پروگریٹو ہے اس کا اختیار ہے شو کاز دے کے ہٹائیں نا میری گزارش وہ پریروگیٹو اگر آپ گزارش سن لیجئے یہ ہوتی ہیں آپ کی کانٹریکٹ بیسس کی اب مجھے اس کے کانٹریکٹ سے جو کانٹینٹس ہیں اس کا علم نہیں ہے میں ایک جنرلی یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایک شخص کو ہٹا کے دوسرے شخص کو وہاں تعینات کر دیتے ہیں انٹل انلیس کہ جس شخص کو آپ نے تعینات کیا ہے وہ کسی ایسے پریکٹسز میں شامل نہیں ہے میں کرپشن میں نہیں ہے یا ڈیلیور نہیں کر رہا یا اس میں ایلیجیبلٹی نہیں ہے پھر تو آپ کا پورا اختیار ہے کہ آپ چیخیں چلائیں اور اس کو ہٹا دیں لیکن اس سے پہلے یہ کر دینا نادرا ای سی سی الیکشن کمیشن کو دے رہے ہیں کہ وہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے تو اس میں تحفظات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں دیکھ سکتے یہ غیر آئینی میری غیر آئینی نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے سمسام صاحب پیپلز پارٹی کا تو یہ موقف ہے پی ٹی آئی کا بھی غالباً پی ٹی آئی کا لیکن نادرا کا اسی کو نادرا کا اور پیمرا کا انڈیپینڈنٹ ہے میری ایک چھوٹی سی گزارش سن لیں سر پیمرا پہ تو میں بہت زیادہ جو مرضی کریں آپ کا اختیار ہے میں عادل یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ چودھری نثار صاحب نے فلور آف دی ہاؤس یہ بات کی تھی کہ آپ 20 کو چھوڑ کے 40 کو کروا لیجیے 20 ہم دے دیتے ہیں 20 آپ دے دیجیے کروا لیجیے تھم امپریشن جو چیکنگ تھی اچھا اچھا یہ تو فلور آف دی ہاؤس انہوں نے کہا سر یہ سیاسی جماعتیں فرمائشی چینل چلائیں گی یا پھر یہ کام الیکشن کمیشن اور نادرا کا ہے کہ جہاں پر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں وہ یہ میری گزارش سنیں گے آپ یہ طے کرنا نادرا کا کام نہیں ہے نادرا یہ کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے نادرا کہہ سکتی ہے میری گزارش سن لیں نادرا یہ تو کہہ سکتی ہے کہ یہ تھم امپریشن جو ہے غلط ہے پروو ہو گیا غلط ہے لاہور جا کے نہیں کہہ سکتے سن تو لینا آپ میری بات سن لیں کراچی میں کچھ نہیں ہوا تو لاہور میں آنے کے بعد کیا ہوا وہ پشاور بھی کر سکتے ہیں دکھتی رکھتی بات یہ ہے کہ یہ کون طے کرے گا یہ کون طے کرے گا کہ یہ جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں یہ پی ٹی آئی نے کیے ہیں نون لیگ نے کیے ہیں یا پیپلز پارٹی نے کیے ہیں اٹس نیڈ اندر انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن کون اتھارٹی الیکشن کمیشن تو جب الیکشن کمیشن اس پہ انکوائری کرے گا اور ڈیٹیل انکوائری کرے گا پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھیں مجھے آپ کو بڑا احترام ہے شیخ صاحب لیکن اپوزیشن کے زمانوں میں جو انویسٹیگیشن جو انکوائریز جو کمیشن بنتے تھے آپ لوگ یہ بات کہتے تھے کہ جب کوئی کام سرد خانے میں ڈالنا ہو اس کے لیے انکوائری کمیٹیز بنا کر میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں الیکشن کمیشن کو نادرا بڑا واضح بیان دے دیا ہے انہوں نے تو انٹیریئر منسٹر صاحب کے بیان سے اختلاف کر دیا ہے اب بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھا ہے جس طرح مشینری استعمال ہوئی ہے جس طرح یہ ہوا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ بس وہی بس کیا کہیں بس لاہور سے ڈر لگتا ہے آپ کو بھی اور رہتے بھی لاہور میں ہیں میں اپنا ڈر نکالنے کے لیے رہتے لاہور سے لگتا ہے رہتے بھی لاہور میں ہیں سمسام صاحب اپنا ڈر نکالنے کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں اور لاہور میں باتیں بھی کرتے ہیں میں آج تک اس منطق کو لاہور میں رہتے ضرور سر لیکن بہتر نہیں ہوتا اگر آپ لاہور میں رہتے شو کاز دیتے اور شو کاز کے بعد جو ہے عادل میں اس لیے نہیں آپ سے اس پرٹیکولرلی اس ٹاپک میں اس لیے بحث نہیں کر سکتا کوئی اپنی انپٹ نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ان کے کانٹریکٹ کے کانٹینٹس نہیں پتا کہ وہ کس طرح آئے اور میں نے جو آج پڑھا ہے یا کل جو میری نظر سے گزرا ہے وہ تو یہ تھا کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس پہ اعتراض کیا تھا ان کی اپوائنٹمنٹ پہ جن کو نکالا گیا ہے ان کی اپوائنٹمنٹ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے میں نہیں سمجھتا پتہ نہیں کون سی کورٹ ہے مجھے یہ بھی نہیں اسلام آباد ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ نے تو یہ اس پہ یہ کیا تھا ان کے خلاف ان کی سپریم کو دیکھیں جی افسروں کا ان کی اپوائنٹمنٹ میں اختلاف کیا تھا سپریم کورٹ نے یہ جنہیں آپ کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ ہائی کورٹ نے ریلیف دیا جو میں نے پڑھا ہے آج سمسام زیادہ بہتر جانتے جی سمسام بات یہ ہے جی کہ سپریم کورٹ میں جو ہمیں بڑے تحفظات سے سپریم کورٹ کا تو نہیں کہنا چاہیے افتخار چودھری صاحب کے فیصلے بے شمار متنازع ہیں اور وہ تو پارٹیزن تھے وہ تو ایسی بات ماضی کا حصہ ہے مگر سیاہ ماضی کا حصہ ہے اور میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں کبھی کبھی مذاقن لوگ کہتے تھے
کہ ہاں بھئی کوئی جیل گیا ہے جمہوریت کے لیے، میں ہنس کے کہتا تھا کہ میں کبھی جیل نہیں گیا، ایسا کام ہی کوئی نہیں ہوا، بچے رہے، مگر ایک بندے کے لیے جیل میں گئے جب کوئی کام کرتا ہے تب جیل جاتا ہے. سر نقطہ کلیئر کر لینا، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ. بالکل کر رہے ہیں سر، جو کرتے ہیں وہی جیل جاتے ہیں. زرداری صاحب نے وہ 9-10 سال دیتے ہیں. آپ تو اور طرف لے گئے بات، آپ افتخار چودھری صاحب سے اب بھی ڈر رہے ہیں. ابھی آپ نے خود کہا کہ کوئی کچھ کرتا ہے تو جیل جاتا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا تو میں یہ نہیں کہا، آپ میرے منہ میں لفظ نہ ڈالیں. میں نے یہ کہا کہ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ مجھے جیل جانا پڑے. مطلب کچھ کرتے ہیں تو جیل جاتے ہیں نا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کون سی بحث میں چلے؟ آپ اگر میرے پہ شیخ روہیل اصغر صاحب، آپ دیکھیں نا، چودھری افتخار صاحب نے فیصلے کیے. شیخ روہیل اصغر صاحب اس وقت میرے پہ جعلی کیس بنوانا چاہے خدا کی قسم یہ یہاں بنوا سکتے ہیں. یہاں سے یہ SMS کریں گے، مجھے پتا ہے پولیس کیسے چلتی ہے، ہم پہ بن جائے گا. جعلی کیس میں بھی آپ اندر ہوتے اور کرتوتوں کے پھل پہ بھی آپ اندر ہوتے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. سیاسی وکٹمائزیشن، اس لیے کہ آپ سے پھر مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، میں بریک لے لوں ورنہ میں بھی کہیں اس لیے آپ سے پھر بھی خیر کی امید ہے کہ آسان جیل میں ڈالیں گے. رانا ثناء اللہ ہو تو ویسے ہی ذبح کر دے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. تھوڑی سخت بات کی ہے بخاری صاحب نے. بریک لیں گے، بریک کے بعد جب بات تو کرنی پڑے گی. اب بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اس مسئلے پر بھی بات کریں گے. اور دوسری جانب جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے جو مطالبہ کیا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ چودھری نثار صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب ان کو جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے اپنے عہدے وزارتیں. اور شدید جو ہے وہ دھرنا اور احتجاج بھی کیا جا رہا ہے علامہ ناصر عباس کے قتل پر. اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب. ان سے جو ہے وہ علامہ ناصر عباس کے واقعے پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے تو بڑا افسوسناک واقعہ ظاہر ہے رونما ہوا گزشتہ روز، اور اس کے بعد اب احتجاج بھی ہو رہا ہے. مذاکرات کے لیے گورنر پنجاب کے پاس بھی گئے ہیں. ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ چودھری نثار صاحب اور ان کو جو ہے برطرف کر دیا جائے رانا ثناء اللہ صاحب کا، آپ کیا ان دونوں کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں اس واقعے کا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک عرصے سے نون لیگ کے جس طرح کے تعلقات اور روابط کل عدم جماعتوں سے رہے، اور اس کے نتیجے میں کل عدم جماعتوں کو کام کرنے کا موقع ملا پورے پاکستان کے اندر، اور بین جماعتیں اپنے پرچم تلے آ کے انہوں نے ورکنگ کی، اس کے حوالے سے ہمیں ایک بنیادی اعتراض ہے کہ بھئی آئین اور قانون کی روح سے اگر کسی جماعت پر دہشت گردی کے ایلیگیشنز کی وجہ سے پابندی لگتی ہے تو آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ ایسی جماعت کا کوئی کارکن اگر پرچم لے کر مارکیٹ میں آتا ہے، میدان میں نکلتا ہے، تو یہ جرم ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف کہ نون لیگ کی حکومت نے خصوصاً رانا ثناء اللہ صاحب نے اس عرصے میں ان دہشت گرد جماعتوں کی سرپرستی بھی کی، ان کے مظاہروں میں شریک بھی ہوئے، ان سے ووٹ بھی لیے، ان سے کمپرومائز بھی کیا، ان سے سیٹیں لینے کی کوشش بھی کی. دوسرے لفظوں میں پنجاب کی حکومت نے متعدد مواقع پر ایسے مجرموں کو چھوڑ دیا، اور خصوصاً جنوبی پنجاب میں ایک بہت بڑے دہشت گرد کو پنجاب حکومت کی پروٹوکول کے ساتھ آزادانہ گھومنے پھرنے اور شیعہ نسل کشی کی باقاعدہ اجازت دے دی. اس طرح کی چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ وہ ملک یا وہ حکومت جس کو آئینی طور پر جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرے، ان کو بھوک سے نجات دلائے، جبکہ یہ حکومت جان و مال کی حفاظت کرنے کی بجائے جان و مال کو لوٹنے والوں کی سرپرستی کرے، تو پھر آپ ایسے موقع پہ کیا مطالبہ کریں گے؟ اس وقت جو ہمارے سامنے مشکلات درپیش ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قتل ہوتے ہیں لوگ. لاہور کے اندر، اسی آپ کے لاہور میں ڈاکٹر شبیع الحسن کو قتل کیا گیا، ڈاکٹر جواد حسین کو قتل کیا گیا، ڈاکٹر علی حیدر بہت بڑے ڈاکٹر تھے ان کو قتل کیا گیا، شاکر رضوی کو قتل کیا گیا. اس طرح کے بہت سارے بڑے نامور لوگ تھے جن کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا. اب کل جو ہے مولانا ناصر عباس کو قتل کیا گیا، اس سے پہلے جو ہے گزشتہ ہفتے شمس معاویہ کو قتل کیا گیا. حکومت کہاں ہے؟
اگر وزیر قانون کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بہلائے پھسلائے، اور آج کسی ایک چینل پہ آ کے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ سڑکوں پہ آ کے میرے خلاف نعرے لگاتے ہیں، ان کو نعرے لگانے میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اگر ڈھٹائی کی صورتحال یہ ہے کہ ان تمام کمزوریوں کے باوجود وہ نہ صرف یہ کہ اپنے جرم اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف نہ کریں، بلکہ کہیں لوگ جو کچھ بھی کہیں ہم تو اقتدار کے مزے ٹھیک ہے اس پہ ذرا علامہ صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں کیا کہیں گے، جی کیا مطالبہ کریں گے؟ جی علامہ صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی جو ہے وہ مہمان موجود ہیں، میں ذرا ان سے بھی اس پر ریسپانس لے لوں. حکومت اور ریاست کی طرف ظاہر ہے پھر انگلیاں تو اٹھیں گی اگر اس قسم کے واقعات ہوں، اور یہ تو حالات بڑی خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں دونوں طرف. اگر میری دو عرض ہیں، میں ذمہ دار آدمی ہوں، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میں اس طرح کی بات کروں گا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ تنقید برائے تنقید ہے. علامہ صاحب جو فرما رہے ہیں میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں ایک چیز آپ کو عرض کرتا چلوں. اب یہ حکومت کی سیریسنس دیکھنی ہے نا آپ نے. رانا ثناء اللہ صاحب پہ میں یہ نہیں کہتا نون لیگ ان پہ اعتبار کرتی ہوگی، فیصل آباد کا ووٹر ان کے خوف سے، ان کی جو فورس ہے اس کے خوف سے ان کو ووٹ دیتا ہوگا، سارا کچھ دیتا ہوگا، مگر عید میلاد النبی کے جلوس پہ فائرنگ ہو تو رانا ثناء اللہ صاحب کا نام آئے. ARY کے شو میں ریکارڈنگ پیش کر سکتا ہوں جس ریکارڈنگ میں انہوں نے کہا کہ عید میلاد النبی کے جلوس پہ فائرنگ کوئی دہشت گردی نہیں. فضل کریم صاحب کا نون لیگ کو چھوڑنے کی وجہ یہ بنے عید میلاد النبی کا جلوس، اور نون لیگ کا میں نہیں سمجھتا ساری کا قصور ہے. یہ مطالبہ جو آیا میں سمجھتا ہوں لوگوں کا چوہے نثار کے بارے میں بھی ایک غصے کا اظہار ہے. چوہے نثار پہ لوگ اعتماد کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی پیچھے پنڈی کا واقعہ ہوا تو اس میں 2 بندوں کی کمیٹی بنائی گئی، اور اس میں جو کمیٹی بنائی گئی اس پہ بنائے گئے وہ کرنل خانزادہ صاحب جو ان کے ہوم منسٹر ہیں یا اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب. کسی ایک آدمی نے کرنل خانزادہ پہ اعتراض نہیں کیا، کہا کہ وہ اچھا آدمی کرے. اگر مجھے ایک آدمی پہ اعتبار ہی نہیں تو میں اعتماد کیسے کروں گا، فیصلہ کیسے کروں گا؟ میں ایز اے پاکستانی یہ ایک ہاتھ باندھ کے ضرور ہوں گا نون لیگ کے حکومت والوں پہ کہ آپ لا اینڈ آرڈر کا ذمہ دار خدارا ان کو پیارا رکھے رانا ثناء اللہ صاحب کو، مگر ان کو اتحاد بین المسلمین کا یا جہاں پہ ایک فرقے کے علاوہ باقی لوگ بھی مسلمان ہیں ان کی بات ہو تو اس سے ذرا رانا ثناء اللہ صاحب گریز کریں تو بہتر ہو. علی محمد خان صاحب اس پہ جی ہماری پارٹی کا تو ٹیک یہی ہے کہ سب نے اس کو کنڈیم کیا ہے، پارٹی نے بھی سب. لیکن اس میں دیکھیں ایک میں آپ کو ذاتی ایک بات بتاؤں گا کہ میرے اپنے دوست ثاقب رضا، ان کا تعلق ہمارے شیعہ برادری سے ہے، وہ میرے ساتھ میرے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں. میں سنی ہوں وہ شیعہ ہے لیکن ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں یہ اس بات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پیچھے ہمارا دشمن بالکل تیار بیٹھا ہے اور وہ فنل کرتا ہے ہمارے ملک میں سیکٹریئن وائلنس کو. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ وہ ایک طرف مطلب ان سے آپ سیریسنس بالکل ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے. ایسا